اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بن قاسم رحم اللہ کے حوالے سے میں نے پچھلی قسط کے اندر یہ کہا تھا کہ محمد بن قاسم کے بارے میں ہندو جو مورخین ہیں یا جو ادیب ہیں ان کی رائے کیا ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم ثبوت ہوگا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ محمد بن قاسم کے مقابلے میں آنے والے ہندو جو حکمران راجہ داہر کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جو ہندو مت کے پیروکار ہیں، رائٹرز، جو وہی مذہب رکھتے ہیں جو کہ راجہ داہر کا مذہب تھا، لیکن انہوں نے عمومی طور پر محمد بن قاسم رحم اللہ کی تعریف کی ہے اور راجہ داہر اور اس کے والد چچ کی مذمت کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں یہ بھی بیان کرنے والا ہوں کہ کافی مقامات پر انہوں نے چچ کو غاصب قرار دیا، یزرپر قرار دیا۔ وہ حوالے انشاءاللہ تعالی میں پیش کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو ہندو مورخین ہیں انہوں نے کس قدر محمد بن قاسم رحم اللہ کی تعریف کی ہے۔ سب سے پہلا حوالہ میرے سامنے جو موجود ہے وہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے مشہور کمیونسٹ لیڈر ایم این رائے کا ہے۔ ایم این رائے 1954 کے اندر 1954 کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ وہ بنیادی طور پر کمیونسٹ تھے، لیکن اپنی کتاب دا ہسٹوریکل رول آف اسلام کے اندر انہوں نے جگہ جگہ اسلام اور مسلمانوں کی تعریف کی ہے۔ میں مشورہ دوں گا اپنے نوجوان ساتھیوں کو کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ آپ پر واضح ہوگا کہ غیر مسلم نے کس قدر اسلام اور مسلمانوں کی تعریف کی ہے۔ اس کتاب دا ہسٹوریکل رول آف اسلام کے پیج نمبر 96 یعنی 96 پر وہ لکھتے ہیں، محمد ابن قاسم conquered سندھ with the active assistance of the Jats and the other agricultural communities oppressed by the Brahman rulers۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے جو سندھ کو فتح کیا تو اس میں ان کے ساتھ مدد کرنے والے جاٹ تھے اور دوسرے زرعی جو طبقے تھے، جو لوگ زرعی طور پر کام کرنے والے تھے، انہوں نے مدد کی۔ وجہ کیا تھی کہ برہمن رولرز جو ہیں چچ اور داہر نے ان پر ظلم کیے تھے۔ ہیونگ conquered the country، اس ملک کو فتح کرنے کے بعد he followed the policy of the early Arab conquerors۔ محمد بن قاسم نے ملک کو فتح کرنے کے بعد جو ابتدائی عرب حکمران تھے، جو فاتح تھے، ان کی پالیسی کو اپنایا۔ He employed the Brahmins in pacifying the country by taking them into confidence۔ محمد بن قاسم نے ملک کو پرامن بنانے کے لیے جو برہمن ہیں ان کو ملازمت دی اور اپنے اعتماد میں لیا۔ He allowed them to repair their temples۔ محمد بن قاسم نے انہیں اجازت دی کہ اپنے مندر کی جو ہے تعمیر بھی کرا سکتے ہیں۔ یہ پیج نمبر 96، جس سے معلوم ہوا کہ سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کی مدد کی تھی اور وہ لوگ جن پر برہمن حکمرانوں نے ظلم کیے تھے۔ یہ الفاظ کسی مسلمان کے نہیں بلکہ ایک ہندو کے ہیں، ایم این رائے کے۔ اور اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 11 پر ایم این رائے نے لکھا ہے، The amazing achievements of Saracen arms only prove that they were wielded at the service of history for the progress of humanity۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب جو فوجوں نے حیران کن کامیابی حاصل کی، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ انسان ذات کی خدمت اور انسان ذات کی ترقی کے لیے انہیں یعنی کہ کام میں لایا گیا، وہ اس کے لیے استعمال ہوئے۔ اور اسی کتاب کے اندر 14 نمبر پیج پر وہ لکھتے ہیں، ایوری ویئر the Saracen invaders were welcome
as deliverers by peoples oppressed, tyrannized and tormented by Byzantine corruption, Persian despotism and Christian superstition. اللہ اکبر، کیا انہوں نے الفاظ کہے ہیں. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جاتے تھے نعوذ باللہ تو لٹیرے ہوتے تھے اور ظلم کرتے تھے، لیکن غیر مسلم کے الفاظ سنتے جائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر عرب مسلمانوں کا استقبال کیا گیا. جو حملہ آور تھے مسلمان، ان کا استقبال کیا گیا. کن کی طرف سے؟ وہ لوگ جو کہ بازنطینی کرپشن اور ایرانی استبداد اور عیسائی ضعیف الاعتقادی کا شکار تھے. ان لوگوں نے ہر جگہ پر مسلمان جو حملہ آور تھے ان کا استقبال کیا، اور سندھ کے اندر بھی ان کا استقبال کیا گیا. اور اسی کتاب کے پیج نمبر 17 پر وہ لکھتے ہیں، ہمارے ہاں کچھ لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ محمد بن قاسم یا دیگر اسلامی جو یعنی کہ سپہ سالار تھے وہ نعوذ باللہ لٹیرے تھے. تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، یعنی کہ ایم این رائے نے. وہ کہتے ہیں there is no end of testimonies to prove that even in the predominantly martial period of their history the Saracens were far from being barbaric bands of fanatical marauders spreading pillage and rapine, death and destruction in the name of religion. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ثبوتوں کی کوئی کمی نہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے فوجی دور کے اندر بھی، جب وہ غالب تھے، فوجی ان کا جو دور تھا، اس دور کے اندر بھی جو عرب مسلمان تھے وہ مذہب کے نام پر لوٹ مار، غارت گری اور تباہی اور موت کو پھیلانے سے بہت دور تھے، اس چیز سے بہت دور تھے. اللہ اکبر. یہ حوالے ہیں اے غیر مسلم کے ایم این رائے کے، ان کی کتاب ہے دا ہسٹوریکل رول آف اسلام. اس کے اندر اور بھی کئی حوالے ہیں، لیکن میں فی الحال انہی پر اکتفا کرتا ہوں. اس کے بعد ایک دوسرے رائٹر ہیں، وہ بھی ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا نام ہے ڈاکٹر تارا چند. ڈاکٹر تارا چند کی 2 کتابیں ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے بڑی مشہور ہیں. ایک ہے دا انفلوئنس آف اسلام آن انڈین کلچر، جو میرے ہاتھ میں ہے، اور دوسری کتاب ہے اے شارٹ ہسٹری آف دا انڈین پیپل. ان دونوں کتابوں کے اندر بھی انہوں نے محمد بن قاسم اور عرب جو افواج تھیں ان کی تعریف کی ہے. یہ کتاب انفلوئنس آف اسلام ان انڈین کلچر، اس کا صفحہ نمبر 44 وہ لکھتے ہیں دا ینگ اینڈ بریلینٹ محمد بن قاسم، نوجوان اور ذہین محمد بن قاسم. اللہ اکبر. اور ان کی دوسری جو کتاب ہے جس کا نام ہے دا شارٹ ہسٹری آف دا انڈین پیپلز، اس کے اندر لکھتے ہیں دا مسلم کانکورر ٹریٹڈ دا وینکشڈ وتھ گریٹ وزڈم اینڈ جنرسٹی. دا ہندو پریسٹ اینڈ مانکس were allowed to worship in their own temples. ان کی کتاب شارٹ ہسٹری آف دا انڈین پیپل اور صفحہ نمبر 122 اور 123 وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان حکمران یعنی محمد بن قاسم نے جو مفتو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا برتاؤ وہ عقل مندی پر تھا اور بڑا فراخ دلی والا تھا. عقل مندانہ اور فراخ دلی کا ان کا رویہ تھا. وہ آگے کہتے ہیں کہ ہندو جو پنڈت تھے یا بیراگی تھے ان کو اجازت دی گئی کہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر یعنی کہ عبادت کر سکتے ہیں. یہ دوسرا حوالہ جو کہ تھا یعنی کہ ہندوستان کے مشہور رائٹر اور مورخ ڈاکٹر تارا چند، جن کا انتقال ہوا ہے 1973 کے اندر، 1973 کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے. یہ دوسرا حوالہ. اس کے بعد تیسرا حوالہ جو میرے سامنے موجود ہے وہ ہندوستان کے ایک اور یعنی کہ مورخ تھے جن کا نام ہے سی وی ویدیا، چنتامن ونائک ویدیا. ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے ہسٹری آف دا میڈیول ہندو انڈیا، 2 جلدوں کے اندر. اس کتاب کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 184 اس کے اندر انہوں نے محمد بن قاسم کو لکھا ہے گریٹ قاسم، عظیم قاسم محمد بن قاسم. اور یہ جملہ انہوں نے کہاں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حجاج کا الزام تھا کہ محمد بن قاسم نے لوگوں سے نرمی اپنائی ہے، حکم دیا کہ سب لڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن عظیم قاسم نے وہ حکم نہیں مانا. یہ الفاظ ہیں سی وی ویدیا کے، کتاب ہے ان کی ہسٹری آف دا میڈیول ہندو انڈیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184. اور اسی کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں Arabs were also assisted
by many ٹھاکرس اینڈ جاٹس. وہ کہتے ہیں عربوں کی مدد کرنے والے جو ہیں ٹھاکر بھی تھے اور جاٹ بھی تھے جنہوں نے عربوں کی مدد کی داہر کے مقابلے کے اندر. یہ تیسرا حوالہ تھا. اس کے بعد چوتھا حوالہ جو ہے میرے سامنے وہ ہے جن کا نام ہے، یہ ہندوستان کے مشہور یعنی کہ رائٹر تھے، مورخ تھے، ایشوری پرساد. ان کی کتاب ہے اے شارٹ ہسٹری آف دا مسلم رول ان انڈیا. یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے. اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 43 پر وہ لکھتے ہیں، اللہ اکبر کیا ان کے الفاظ ہیں، میں بیان کرتا چلوں. 43 نمبر پیج، پہلے انگریزی کی عبارت، اس کے بعد میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ 43 نمبر صفحہ ہے اور اس میں لکھتے ہیں کہ اسٹوری آف دا محمد بن قاسم's invasion of Sindh is one of the romances of history. His blooming youth, his dash and heroism, his noble deportment throughout the expedition, and his tragic fall have invested his career with the halo of the martyrdom. اللہ اکبر. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ سندھ پر محمد بن قاسم کے حملے کی کہانی تاریخ کے بہادرانہ قصوں میں سے ایک ہے. اس کی کھلتی ہوئی جوانی، جوش و جذبہ، جوان مردی اور بہادری، پوری مہم کے دوران باوقار انداز اور المناک زوال نے محمد بن قاسم کی سوانح حیات کو شہادت کے نورانی تاج سے آرستہ آراستہ کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ الفاظ ہیں ایشوری پرساد کے، جو کہ ہندوستان کے مشہور مورخ رہے ہیں. ان کی کتاب ہے اے شارٹ ہسٹری آف دا مسلم رول ان انڈیا اور صفحہ نمبر 43. یہ 3 حوالے میں نے پہلی قسط کے اندر پیش کیے ہیں. انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر 2-3 اور حوالے میں پیش کرنے والا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہندو جو مورخین ہیں، جو رائٹرز ہیں، ادیب ہیں، انہوں نے بھی محمد بن قاسم رحمہ اللہ اور عرب افواج کی تعریف کی ہے. یہ ثبوت ہے کہ مسلمانوں کا رویہ کس قدر یعنی کہ ہمدردانہ تھا اور لوگوں نے ان کا استقبال کیا کیونکہ وہ ظلم و ستم کا شکار تھے. تو انشاءاللہ تعالی اگلی قسط کے اندر میں دیگر ہندو جو مورخین ہیں ان کے حوالے پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.